السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پاگل ہو جانا، نمبر 2 بے ہوش ہو جانا، نمبر 3 منہ بھر کر قے کرنا۔ منہ بھر کر قے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے مشکل سے ہمارے منہ میں رکے، یعنی جسے ہم اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے اور ہمارے منہ سے باہر نکل جائے، اسے کہتے ہیں منہ بھر کر قے ہونا۔ اگر قے تھوڑی ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اور ایک چیز دھیان میں رکھیں، اگر قے اتنی ہو کہ تھوڑی تھوڑی ابھی قے کریں، پھر اس کے بعد اور قے ہو گئی، پھر اس کے بعد اور قے ہو گئی، اور اتنی قے ہم نے تھوڑی تھوڑی یہ کر کے کرے کہ ایک منہ بھر کے جمع ہو جائے، تو پھر اس سے وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا۔ کھل کھلا کر ہنسنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھل کھلا کر ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں یا مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس حالت کے اندر سارے مجلس والے یا سارے مسجد میں جو صف کے اندر ہیں، ان سارے لوگوں کو ہنسی ہماری سنائی دے کھل کھلا کر، تو اس سے ہمارا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ کھلکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے مجلس والوں کو یا مسجد والوں کو جتنے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کو ہماری ہنسی سنائی دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر ہم اتنا ہنس رہے ہیں کہ خود کو ہنسی سنائی دے یا بازو والے کو ہنسی سنائی دے ہلکی سی، تو اس سے صرف ہماری نماز ٹوٹے گی، اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف نماز میں ہم مسکرا رہے ہیں، تو نماز میں مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی، بلکہ کھل کھلا کر ہنسنے سے نماز میں وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی ٹوٹے گی۔ نمبر 5 ٹیک لگا کر سو جانا۔ ٹیک لگا کر سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند میں سو جانا۔ اگر کوئی شخص بستر پر صرف لیٹ گیا یا صرف آنکھ ایسی بند کر دیا کہ میں نیند نہیں لگی ہے، بلکہ ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، سن رہا ہے، تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ نمبر 6 اپنی جگہ سے بدن میں سے جہاں پر مار لگ گیا یا کچھ ہو گیا، تو بدن سے جگہ سے خون یا پیپ کا بہہ کر نکل جانا، جس سے غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو ورکھانڈا لگ گیا اور ورکھانڈا لگنے کے بعد خون بہتا نہیں بلکہ وہیں پر رہتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں، بلکہ وضو اس وقت ٹوٹے گا جب مار لگنے کے بعد خون اس جگہ سے بہہ کر نکل جائے، تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7 پیشاب کا کرنا یا پیشاب کا ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8 بریک کا خارج کرنا اور بیت الخلاء کرنا، دونوں ایک ہی شمار کیا گیا ہے۔ کو ننگا دیکھنے سے، سطر دیکھنے سے یا سطر کھلنے سے، جھاڑو مارنے سے، یا جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ 8 ہی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اب اس کے علاوہ کچھ بھی ہم کریں گے اس سے ہمارا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ انشاءاللہ سمجھ میں آپ کو بات آ جائے تو آپ جو ہے اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ ان کے بھی یہ سمجھ میں آ جائے، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پرسنل پر میسج کریں۔